اب جب کہ تمام پردے اٹھ گئے اور حقیقت آشکارا ہو گئی تو اب یہ برادران خوب نادم و شرمسار ہوئے اور اپنے جرم و خطا کا اعتراف کرتے ہوئے پورے عز و نیاز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی برتری و بلندی اور آپ کی عظمت شان کے معترف ہو گئے۔ قربان جائیے شان پیغمبری پر کہ ان کے مظالم کا انتقام تو کہاں، خود ہی اپنے رب سے ان کی بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے معافی دینے کے بعد ان کے دل کے امراض یعنی حسد و بغض جیسی روحانی بیماریوں سے بھی ان کو خلاصی مل گئی اور سب کے قلوب پاک و صاف ہو گئے۔ یہ وقت کی بات تھی کہ وقت بدلتا ہی نہ تھا، مگر کیا وقت لگا وقت کے بدلنے میں۔ دیکھیے کتنا تعجب خیز سما ہوگا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے باپ کے سامنے ننھے معصوم یوسف کا کرتا خون میں لت پت کر کے پیش کیا تھا، جس سے رفتہ رفتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور بجھ گیا تھا، اور آج یہی بھائی اسی یوسف کا کرتا لے کر دربار یعقوبی میں حاضر ہوں گے، جس سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں پھر روشن ہو جائیں گی، اور جو نور نظر سال ہا سال سے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اب ان بے نور آنکھوں میں پیراہن یوسف کے لمس سے پھر نور اتر آئے گا، اور جلد ہی اپنے بچھڑے ہوئے فرزند ارجمن کے دیدار پربہار سے سرشار ہوں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان کی طرف واپس ہوتے ہیں، اور قافلے کے مصر سے نکلتے ہی ادھر کنعان میں والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے میں فروزاں یوسف علیہ السلام کی آتش عشق کا یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وجود شمیم یوسف سے مہکنے لگتا ہے، جس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ عجائبات قدرت میں سے ہے کہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کی مسافت سے خوشبو پیراہن یوسف باد صبا کے دوش پر سوار ہو کر یعقوب علیہ السلام کے وجود کو معطر کر رہی ہے، اس لیے آس پاس کے لوگوں کی طبیعتوں کی قلیب ہی پہلے ہی کھول رہے ہیں کہ لوگ تو میری یہ بات سن کر یہی کہیں گے کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، اور لوگوں نے یوں ہی کہا بھی کہ قسم بخدا آپ تو اپنے دل میں وہی یوسف کی زیست کا مردہ خیال اور اس کی پرانی محبت لیے بیٹھے ہیں۔ مگر جب قافلے نے کنعان پہنچ کر جنت سے لایا ہوا تاریخی اور بابرکت کرتا والد کے چہرے پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں معجزانہ طور پر روشن ہو گئیں اور پھر سے بینا ہو گئے۔ یہ بہشتی کرتا خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بھی ایک کرشمہ سازی کر چکا تھا کہ یہ کرتا دہکتی ہوئی نار نمرود کے خلاف اللہ تعالیٰ کی شان کن کا مظہر ثابت ہوا تھا۔ پھر نسلاً بعد نسل یہ متبرک کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو مخاطب کر کے اسی کرتے کے تبرکات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ رب العزت والجلال کے جو الطاف بے کراں مجھ پر برستے ہیں، میرا رب ان حقیقتوں کا ادراک قبل از وقت بھی مجھے کرا دیتا ہے۔ برادران یوسف تو پہلے ہی سچے دل سے تائب ہو چکے تھے اور اپنی سابقہ کرتوتوں پر نادم بھی، اور اب اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور بھائی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ پیراہنی معجزہ دیکھا تو والد اور بھائی کے تئیں ان کا اعتقاد مزید بڑھ گیا۔ سو ان کی عظمت و بزرگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے والد سے اپنے حق میں دعا و استغفار کی درخواست کی، اور اپنے جرم کا اقبال کرتے ہوئے اعتراف جرم کا اعادہ کیا۔ والد بھی چونکہ اللہ کے نبی تھے، چنانچہ شان پیغمبری اور شفقت پدری کی وجہ سے فوراً درخواست قبول کر لی، اور بیٹوں کے حق میں دعا کرنے اور اللہ سے ان کے گناہ بخشوانے کا وعدہ کر لیا۔